بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل حکومت نے یوم تکبیر کی چھٹی کا اعلان کیا اور عام تعطیل دے دی۔ یہ 1998 سے لے کر 2023 تک ایسا نہیں کیا گیا، یعنی 25 سال تک یہ چھٹی اناؤنس نہیں کی گئی، اور اچانک شام کے وقت یہ اعلان کیا گیا کہ کل 28 مئی کی عام تعطیل ہے۔ اب اس کے پیچھے لاجک کیا معلوم ہوتی ہے؟ لاجک آپ کے علم میں ہے، آپ کے سامنے ہے کہ کل عمران خان کا سائفر کیس تھا اسلام آباد میں، اور وہ کیس اختتام پذیر ہونے والا تھا، لہٰذا انہوں نے یہ چھٹی کا اعلان کر کے اسے مزید آگے لے جانے میں یہ کامیاب ہوئے ہیں کچھ دنوں تک۔ اور دوسرے کیسز جو تھے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی الیکشن ٹریبونل کے تھے، جسٹس طارق جہانگیری کی عدالت میں۔ تو یہ اس حکومت کی بدنیتی ہے، یہ اس حکومت کا عمران خان سے خوف ہے، یہ اس ایک شخص کا خوف ہے جو تقریباً 10 مہینوں سے پابند سلاسل ہے، اور اس پر 200 کیسوں سے زائد کیس بنا دیے گئے۔ اب مزید کیسوں کی بھی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور اب جب ان کے کیسز ختم ہو رہے ہیں تو انہیں باہر نہ آنے دینے کے لیے یہ ساری سازشیں کی جا رہی ہیں۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ 28 مئی کو اپنا کریڈٹ سمجھتے ہیں نواز شریف کہ یہ انہوں نے دھماکے کر کے بہت بڑا تیر مارا ہے، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ نواز شریف اور نون لیگ جتنا جھوٹ بولتی ہے، لوگوں کے سامنے جھوٹ بولا جاتا ہے، ان کی آنکھوں کے سامنے جو کچھ ہوتا ہے اسے بھی نہیں مانتے۔ اور اسی میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو محسن پاکستان ہیں، جو ہمارے ایٹمی پروگرام کے ہیرو ہیں، جو اس کے روح رواں ہیں، ان کے ساتھ بھلے ٹیم ورک ہوتا ہے، ڈاکٹر سمر مبارک مند بھی ہیں، اور بھی اسی طرح سے بے شمار ہیروز ہیں ہمارے جو گمنام ہیں، انہوں نے بھی اپنی دن رات محنت کر کے ہمیں یہ ایٹمی پروگرام بنا کر دیا، اور یہ 1984-85 تک مکمل ہو چکا تھا، مگر اس کا بٹن دبانے کے لیے بھی نواز شریف راضی نہ تھے۔ تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا نام انہوں نے اشتہارات میں نہیں لگایا، نواز شریف نے اپنے نام کا اور بھائی کا نام اور فوٹو وہاں لگایا۔ بھٹو صاحب کی بھی بلر سی تصویر دکھائی گئی، جو کہ شروعات بھٹو صاحب کے دور میں ہوئی، اور 84-85 میں یہ مکمل ہو چکا تھا، اور اسی کا خمیازہ بھٹو صاحب کو بھگتنا پڑا۔ اب یہ ساری پکی پکائی دیگ پر آ کر یہ قابض ہو کر بیٹھ گئے اور کہتے ہیں کہ یہ میں نے کیا۔ ڈاکٹر قدیر خان صاحب فرماتے ہیں کہ نواز شریف ان دھماکوں کو کرنے میں ریلکٹنٹ سے تھے، وہ ہچکچاہٹ کا شکار تھے، وہ تذبذب کا شکار تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم نے، ڈاکٹر شمشاد اختر نے اور گوہر ایوب خان نے کہا کہ یہی موقع ہے، کیونکہ انڈیا نے 14 مئی کو دھماکے کر دیے تھے 1998 کو، اور ہمیں 14 دن بعد بھی یہ ہچکچا رہے تھے نواز شریف۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے نواز شریف اور شہباز شریف سے کہا کہ یہی موقع ہے، کیونکہ انڈیا دھماکے کر چکا ہے، ہمیں بھی کر دینے چاہیے۔ اگر ہم نے آج بھی ایسا نہ کیا، دھماکے نہ کیے، تو پھر ہم کبھی نہیں کر پائیں گے۔ یہ ذرا سنیے ڈاکٹر صاحب کی زبانی۔ دیا تو نواز شریف صاحب کا جو کردار ہے اس تمام سینیریو میں، اس کے اوپر کیا کہیں؟ آپ نے وہ واٹس ایپ میسج دیکھو کہ وہ چھوٹا سا میسج ہے ان کا گوہر ایوب صاحب کا۔ ہاں جی گوہر ایوب صاحب کا، جی اچھا، وہ انہوں نے بتایا نا کہ میں گیا، اچھا شہباز شریف کھڑا تھا، اس نے کہا کہ جب میاں صاحب بات کر رہے ہیں اس سے کلنٹن سے، اچھا اور اگر اس نے اچھا پیکیج دے دیا ہمیں تو ہم نہیں کریں گے۔ اچھا اچھا، جب ہم لوگوں سے بات ہوئی تو بھی یہی کہتے رہے کہ جی وہ ہے تو ہمارے پاس، اب ہم کیوں کریں، ہمیں سے ایڈ مل جائے گی، امریکہ دے دے گا۔ میں نے کہا تو گوہر ایوب اور میں نے اور شمشاد نے کہ جی دیکھیں، اگر نہیں کیا تو آپ یہ سمجھ لیں کہ پھر آپ زندگی بھر نہیں کر سکتے۔ صحیح، واہ،
اس وقت تو ہے موقع ہے اور ہندوستان نے کیا ہے اور ہمارے پاس ریزن ہے کہ ہم کر سکتے ہیں. ٹھیک. اور اچھا جی، دوسری طرف عظمہ بخاری جب پیپلز پارٹی میں تھی تو وہ نواز شریف کو کیا کہہ رہی ہیں یہ بھی میں آپ کو سنواتا ہوں تھوڑی دیر میں. اس سے پہلے میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ نواز شریف اور پوری نون لیگ آج کل عمران خان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے لوگوں کو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھنے کے لیے کیوں کہہ دیا. تو انہوں نے اس میں ایسی کون سی بری بات کہہ دی؟ انہوں نے صرف یہ کہا کہ آپ تمام کے سامنے علم ہو آپ کو کہ حمود الرحمان رپورٹ کیا تھی. حمود الرحمان ہمارے پاکستان کے ہی چیف جسٹس تھے اور ان کی جاری کردہ رپورٹ تھی. اس کے متعلق انہوں نے جو بیان دیا، ان کا کہنا تھا کہ تمام لوگ یہ پڑھیں. اس پر اب نواز شریف بشمول نون لیگ عمران خان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ یہ انہوں نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا اور ملک کے خیر خواہ نہیں ہیں اور غدار ہیں. تو اس طرح سے انہوں نے یہ تمام باتیں کہنا شروع کر دی. یہ ذرا سنیے کہ نواز شریف خود کیا کہا کرتے تھے. ایک تو یہ دیکھیے کہ ان کے قول و فعل میں کتنا تضاد ہے. یہ خود جو کرتے رہیں وہ ٹھیک ہے، کوئی اور اگر کر لے تو وہ غلط ہے. اور یہ دیکھیے کہ آج کل عوام بہت باشعور ہیں، ان کی شارٹ ٹرم میموری نہیں ہے، انہیں سب یاد ہے کہ کس نے کیا کہا تھا. آپ ذرا سنیے کہ نواز شریف کیا کہہ رہے ہیں، اور عظمہ بخاری جو اس وقت پیپلز پارٹی میں تھی وہ نواز شریف کی کس طرح کلاس لے رہی ہیں، اور اس میں عطا تارڑ بھی کیا کہہ رہے ہیں. ذرا سن لیجیے. میرے ساتھ شیخ مجیب والا جو ہے وہ سلوک ہو رہا ہے. یہ سلوک ٹھیک نہیں ہے جو آپ نے میرے ساتھ کیا ہے. اس طرح کے سلوک لیڈروں کو باغی بناتے رہے ہیں. شیخ مجیب الرحمان باغی نہیں تھا. کیوں 1971 کا ذکر کر کے اپنے آپ کو شیخ مجیب سے ملایا جاتا ہے؟ ہمیں یہ غدار قرار دیتے ہیں، اور جب یہ الزام شیخ مجیب الرحمان پر لگایا گیا تو اس کے نتیجے میں مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا. اب وہ حکومت میں نہیں آیا تو وہ بار بار 1971 کی اگزامپل دیتے ہیں. پاکستان کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے بھائی، اور یہ اس کو بہت خوشی سے اس کا اظہار کرتے ہیں. مجیب الرحمان اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ میجورٹی کو آپ نے رد کیا اور پھر ایسٹ پاکستان کو علیحدہ ہونے پہ مجبور کیا. اچھا جی، اب اگلی آپ کے سامنے خبر رکھتے ہیں کہ نواز شریف نے نون لیگ کی صدارت سنبھالتے ہی جھوٹ اور دروغ گوئی شروع کر دی جو ان کی عادت ہے. ان کی تمام چیزیں، ان کے تمام جھوٹ میں آپ کے سامنے رکھتا جاتا ہوں اور آپ خود اس پہ فیصلہ کیجئے کہ کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف کو وزارت عظمیٰ کی پیشکش کی گئی مگر انہوں نے ٹھکرا دی، یہ کہہ رہے ہیں. اب اس میں آپ دیکھیے کہ کیا شہباز شریف دوسری مرتبہ وزیر اعظم نہیں بنے؟ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نواز شریف یہ غلط بیانی کر رہے ہیں. شہباز شریف نے وزارت عظمیٰ قبول کی ہے، نہ کہ ٹھکرائی ہے. اب بھی وہ وزیر اعظم ہیں اور پچھلی دفعہ بھی وہ وزیر اعظم تھے، اور انہیں کہا گیا تھا کہ نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں بنا سکتے. دوسرا ان کا کہنا تھا اس تقریر میں، اور یہ پرانی وہی گھسی پیٹی تقریر ہے جو وہ ہمیشہ کرتے رہتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ وہ ہوا. ان کے ساتھ سب زیادتیاں ہوئیں، باقی جو تحریک انصاف کے ساتھ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے اور اسٹل توڑے جا رہے ہیں آج تک، اس کا یہ ذکر نہیں کرتے. آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا کہتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ 2017 میں میری حکومت عمران خان کے کہنے پر گرائی گئی. 2017 میں عمران خان کی حکومت تھی ہی نہیں، وہ تو پہلی دفعہ وزیر اعظم بھی 2018 میں بنے، تو ان کے کہنے پر کیسے گرائی گئی؟ یہ نہیں کہتے کہ ان پہ بے شمار کیسز تھے کرپشن کے، منی لانڈرنگ کے، اور اسی سلسلے میں سپریم کورٹ نے ان کی حکومت گرائی. آگے کہتے ہیں ان کے خلاف جو سارے کیسز تھے نواز شریف کے خلاف وہ سب جھوٹے تھے، جبکہ عمران خان کے خلاف تمام کیسز سچے ہیں. جس شخص پر 72-73 سال کی عمر تک ایک بھی کیس نہیں تھا، اب ان پہ 200 سے زائد کیس بنا دیے گئے، اور یہ کہتے ہیں کہ عمران خان پر تمام کیسز سچے ہیں جبکہ یہ معصوم تھے. ان پر جو کیسز بنائے گئے تھے وہ سب جھوٹے تھے. آپ ان کی جھوٹ اور غلط بیانی دیکھتے جائیں. جبکہ انہی کی پارٹی کے کئی رہنما، میں مثال دے دیتا ہوں آپ کو رانا ثناء اللہ کی. رانا ثناء اللہ نے خود کئی مرتبہ ٹی وی پروگراموں میں آ کر کہا ہے
کہ عمران خان پر جس طرح کیسز بنائے گئے اور جس طرح سے چلائے گئے وہ بھونڈا طریقہ تھا. جس طرح سے انہیں 8 فروری سے پہلے 3 کیسوں میں 31 سال سے زائد سزا سنا دی گئی تو یہ کیسز اڑیں گے بھی اسی طرح سے. یہ ان کا بیان ہے. آگے وہ کہتے ہیں کہ میری پارٹی کا ستیہ ناش کر دیا گیا. 2017 کی بات کر رہے ہیں. اب آپ یاد رکھیں 2017-18 میں جب الیکشن ہوئے ان کی پارٹی کا کس نے ستیہ ناش کیا؟ کیا ان کی پارٹی کو 2 یا 3 پارٹیوں میں تقسیم کیا گیا جس طرح سے تحریک انصاف کو توڑا گیا؟ تحریک انصاف سے 3 پارٹیاں بنائی گئیں. ایک تو خود تحریک انصاف رہی، دوسری پرویز خٹک کی پارٹی تھی اور تیسری جہانگیر ترین کی پارٹی بنائی گئی. ان کی پارٹی سے تو کچھ بھی نہیں ہوا. اب دوسری بات یہ دیکھیے کہ کیا ان کے لیڈران کو اس طرح سے پابند سلاسل کیا گیا؟ کیا ان کے نومینیشن فارمز چھینے گئے؟ ان کے تائید کنندہ تجویز کنندہ کو اٹھایا گیا؟ کیا ان کے کارکنوں کی چادر 4 دیواری کو پامال کیا گیا؟ کیا ان کی خواتین کو اٹھا کر جیلوں میں ڈالا گیا؟ کیا وہ سال سے زائد پابند سلاسل رہیں؟ کچھ بھی ایسا نہیں ہوا. کیا ان سے انتخابی نشان چھینا گیا؟ کچھ بھی ایسا نہیں ہوا. تو یہ صرف جھوٹ بول رہے ہیں اور مظلومیت کا جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں 2013 میں خود چل کر عمران خان کے پاس گیا. یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مل کر چلنے کی بات کی اور میٹنگ کا اختتام بنی گالہ کی سڑک بنوانے کے مطالبے پر ختم ہوا. پہلا جھوٹ یہ کہ یہ خود چل کر نہیں گئے. انہیں اس وقت کے آرمی چیف جنرل کیانی نے بھیجا تھا کہ آپ جا کر عمران خان سے بات کریں کیونکہ اس وقت 2013 میں پی ٹی آئی کی حکومت خیبر پختونخوا میں تھی اور ان سے جا کر بات کریں کہ یہ جو دھماکے ہو رہے ہیں طالبان کے وہاں پر ٹی ٹی پی کے ان سے مل کر بات کریں. تو دوسری بات انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کہا کہ بنی گالہ کی سڑک بنوا دیں. یہ بھی بالکل جھوٹ ہے، لغو بات کر رہے ہیں یہ، کیونکہ انہی کی پارٹی کے سینیٹر عرفان صدیقی نے ٹی وی پروگرام میں کہا، جو میری پچھلی ویڈیو میں وہ میں نے ویڈیو بھی لگا دی، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں. اس نے کہا عرفان صدیقی نے کہ عمران خان نے ہمیں کبھی سڑک بنوانے کا نہیں کہا. یہ تو جب ہم واپس آئے تو نواز شریف نے دیکھا کہ یہ سڑک ٹوٹی ہوئی ہے تو اس نے کہا کہ یہ سڑک بنوا دیتے ہیں. تو یہاں بھی یہ انہوں نے صاف جھوٹ بولا ہے. آگے وہ کہتے ہیں کہ موصوف لندن چلے گئے، یعنی عمران خان کی بات کر رہے ہیں کہ وہاں وہ چلے گئے اور وہاں جا کر انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی سابقہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ظہیر الاسلام طاہر القادری الہی صاحب کے ساتھ مل کر ان کی حکومت گرانے کے لیے کوئی سازش تیار کی اور واپس آ کر انہوں نے یہاں پر دھرنا دیا. یہاں طاہر القادری صاحب نے اس بات کی تردید کی ہے اور ان کا بیان آ چکا ہے کہ یہ بالکل جھوٹ ہے اور یہ تہمت ہے. طاہر القادری صاحب کا کہنا ہے کہ کبھی بھی میری ملاقات لندن اور کینیڈا میں جنرل ریٹائرڈ ظہیر الاسلام سے نہیں ہوئی. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نواز شریف تہمت لگا رہے ہیں مجھ پر. دوسری بات یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب اگر ایسے ہی خراب تھے، ایسے ہی ان کا ڈیوبیس کردار تھا، مشکوک کردار تھا، تو پھر یہ کیوں چل کر ان کے گھر گئے تھے؟ پرویز الہی صاحب کو کیوں یہ منتیں کر رہے تھے کہ آپ ہماری طرف سے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے امیدوار بن جائیں اور عمران خان کو چھوڑ دیں؟ وہ آگے کہتے ہیں کہ اور عمران خان نے میری حکومت کے خلاف سازش کی. کوئی سازش نہیں کی، یہ بالکل وہی بات کر رہے ہیں جو یہ ہمیشہ کرتے ہیں. پارٹی نے ثاقب نثار کا فیصلہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا. ثاقب نثار کا فیصلہ پارٹی نے کہاں سے ٹوکری میں ڈالا؟ آپ جو لندن سے ڈیل کر کے آئے تھے اس کے نتیجے میں آ کر آپ کے کیسز ختم ہوئے اور آپ کی نااہلیت ختم ہوئی اور اب جا کر آپ اہل ہوئے ہیں کورٹوں سے جا کر، عدالتوں سے جا کر. اس لیے اب یہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان کی حکومت ختم کی جاتی، ان کی حکومت ختم نہ کی جاتی تو ملک میں غربت نہیں خوشحالی ہوتی. یہ رونا بھی یہ ہمیشہ سے رو رہے ہیں، 40 سال سے، 1985 سے لے کر آج تک یہ حکومت میں ہیں اور 40 سال سے یہ حکومت میں رہے.
مگر اب بھی یہ ان کا وہی ہے کہ اب بھی اگر ان کی حکومت ختم نہ ہوتی تو یہ کرتے. 5 مرتبہ وزیر اعظم بن چکے ہیں اور 5-6 مرتبہ وزیر اعلیٰ رہیں گے. تو کیا انہوں نے تیر مارا کہ اب پھر یہ آگے جا کر یہ اس طرح سے کرتے. آگے وہ کہتے ہیں کہ میرے دور میں اشیاء خورونوش کی قیمتیں آج کی نسبت کئی گنا کم تھیں. یہ ان کی عقل کام کرتی ہے. انہیں کوئی سمجھائے کہ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. اگر اس طرح سے دیکھا جائے تو جب پاکستان بنا تھا تو پیٹرول 27 پیسے فی لیٹر تھا. تو پھر آپ اپنا اس وقت سے کر لیجئے مقابلہ. یا اگر یہ کرتے ہیں تو پھر آپ یہ دیکھیے کہ 2017 کو آپ چھوڑ دیجئے. آپ یہ دیکھیے پیپلز پارٹی کے دور میں اس وقت سے کم ریٹ تھا آپ کے دور سے. اسی طرح سے آگے آپ جائیے تو آگے آپ دیکھ لیجئے کہ پرویز مشرف کے دور میں آپ کے دور سے بھی بہت کم تھا. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ عمران خان کی حکومت جب آپ کے بھائی نے ختم کی تو اس کے بعد سے لے کر اب تک آپ نے کیا کیا ہے. کیا ملک کا بیڑا غرق کیا یا نہیں کیا, تباہی لائے یا نہیں لائے. یہ ان کا وہ تھا جی. اور اس پہ تحریک انصاف نے رد عمل دیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ 8 فروری کو عوام ووٹ سے قومی سیاست کو پاک کرنے کو بےتاب ہیں. 8 فروری کو عوام نے ووٹ کے ذریعے قومی سیاست کو پاک کرنے کے لیے عوام بےتاب ہے. قوم لوٹ مار سے خریدی گئی جائیدادیں بھولی نہ بھلانے کو تیار ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ نااہل اور نالائق کو اقتدار ملا تو معیشت کا جنازہ نکال دیا گیا. یہ تحریک انصاف کا رد عمل ہے. جب اس نااہل کو اقتدار ملا تو غریبوں کا معاشی بھرکس نکالا گیا. وہ کہتے ہیں کہ 16 ماہ میں 6% سے ترقی کرتی معیشت کو 0 سے نیچے گرا دیا گیا. پیٹرول اور ڈالر کو 300 سے اوپر لے جا کر عوام سے 2018 کا بدلہ لیا گیا. 16 ماہ میں 12 لاکھ تعلیم یافتہ اور پیشہ ور پاکستانی ملک چھوڑ کر چلے گئے. تو یہ انہوں نے ملک کی حالت کر دی ہے. مگر یہ ہے کہ جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتے اور عوام کے سامنے دیدہ دلیری اور ڈٹائی کے ساتھ یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ شرم غیرت حیا ان کے اندر قطعاً طور پر دکھائی نہیں دیتی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ.